بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہم چیپٹر نمبر 3 ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا چیپٹر نمبر 3 پیریوڈک ٹیبل اینڈ پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز۔ اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ ہم نے اس کے جتنے بھی ٹاپک تھے وہ سارے ہم نے اس سے پہلے بچوں کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ تو اب آج ہم اس چیپٹر کی ریویو ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کے پاس سب سے پہلا کوسچن جو آپ کا ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے یہ ایم سی کیوز کے آپشن سارے آپ کے پاس یہاں دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہاں سے اپنی بک کے اوپر مارک کر لینے ہیں۔ نیکسٹ چیز اب بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کوسچن نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 2 میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ویلنس شیل الیکٹرانک کانفیگریشن لکھنی ہے ان ایلیمنٹ کی جو تھرڈ پیریڈ میں ہوتے ہیں اور گروپ ان کا 3 ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو تھرڈ پیریڈ میں ایلیمنٹ موجود ہیں وہ کہتا ہے کہ ایلومینیم بلانگس ٹو گروپ 3A اینڈ پیریڈ 3۔ تو آپ کے پاس تیسرے پیریڈ اور گروپ 3A میں ایلومینیم ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہے، اس کا اٹامک نمبر بچوں 13 ہے، اور اس کی ویلنس شیل کی جو الیکٹرانک کانفیگریشن ہے NS2NP1 ہوتی ہے۔ ویلنس کا مطلب ہے آخری شیل میں اس کے 3 الیکٹران ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس NS2NP1 یہ الیکٹرانک کانفیگریشن ہوگی۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس سیکنڈ کوسچن ہے، کہتا ہے کہ آپ نے 2 طریقے بتانے ہیں جس کی وجہ سے آئسوٹوپ آپ کے پاس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ یہ کہ آئسوٹوپ کے نمبر آف نیوٹرون ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ سیکنڈ چیز ہمارے پاس آئسوٹوپس کے جو میس نمبر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئسوٹوپس کی نیچرل ابنڈنس ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں آئسوٹوپ کی فزیکل پراپرٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ 3 کے آئسوٹوپ ڈفرز ڈیو ٹو ڈفرینٹ ان نمبر آف نیوٹرون، ڈیو ٹو ڈفرینٹ میس نمبر۔ سو یہ 2 چیزیں آپ نے بتا دینی ہیں۔ نیکسٹ چیز بچوں ہمارے پاس آتا ہے، بچوں وہ کہتا ہے کہ وچ ایٹم ہیز ہائر شیلڈنگ افیکٹ، LI اور NA۔ LI اور NA میں سے شیلڈنگ افیکٹ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ تو بچوں آپ کے پاس ٹاپ ٹو باٹم شیلڈنگ افیکٹ کیا ہے، انکریز کرتا ہے۔ تو شیلڈنگ افیکٹ ہمارے پاس نمبر آف الیکٹرانک شیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس NA کے 3 الیکٹرانک شیل ہوتے ہیں، LI کے 2 ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے NA کا شیلڈنگ افیکٹ بچوں زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن، یہ آپ کے پاس یہاں ایک ڈائیگرام کے تھرو شو کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے جتنے شیل زیادہ ہوں گے اس کے شیلڈنگ افیکٹ اتنا زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ نیکسٹ کوسچن میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس وائی NA ایز ہائر آئونائزیشن انرجی دین کے۔ بچوں کو کہتا ہے کہ سوڈیم کی آئونائزیشن انرجی کے سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ تو بچوں آپ کے پاس آئونائزیشن انرجی ڈیپینڈ کرتی ہے کسی بھی ایٹم کے سائز کے اوپر۔ تو آپ کے پاس سوڈیم اور پوٹاشیم ایک ہی گروپ میں ہیں، لیکن سوڈیم پہلے آتا ہے کے بعد میں آتا ہے۔ جو سوڈیم ہے اس کا سائز کیا ہے، آپ کے پاس سمال ہوتا ہے، کے کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس آئونائزیشن انرجی ہوتی ہے دی منیمم اماؤنٹ آف انرجی وچ از ریکوائرڈ ٹو ریموو این الیکٹران فرام دا آؤٹر موسٹ شیل آف گیسیس ایٹم ٹو فارم یونی پازیٹیو آئن۔ تو آپ کے پاس جو آئونائزیشن انرجی وہ کم سے کم انرجی جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل میں سے الیکٹران کو ریموو کرنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس ٹاپ ٹو باٹم ایٹم کا سائز کیا ہے، انکریز ہوتا ہے۔ تو سوڈیم کا سائز چھوٹا ہے، اس کی نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن ویلنس الیکٹران کے لیے زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو زیادہ کیا چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سوڈیم کی آئونائزیشن انرجی بچوں زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کے پاس پوٹاشیم کا سائز بڑا ہوتا ہے اور اس کی ویکر ہوتی ہے نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن، تو جس کی وجہ سے آپ کے پاس ویلنس الیکٹران کے لیے ویک جو ہے نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن ہونے کی وجہ سے اس کی آئونائزیشن انرجی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ کے پاس کوسچن نمبر 6 ہے، وہ کہتا ہے کہ الکلی میٹل بلانگ ٹو ایس بلاک ان دا پیریوڈک ٹیبل۔ کہتا ہے الکلی جو گروپ 1 ہے کی وہ ایس بلاک سے کیوں بلانگ کرتی ہیں؟ تو آپ کے پاس وہ جو ایلیمنٹ ہے جو وہ اس پیریوڈک ٹیبل میں نا اس بلاک سے بلانگ کرتا ہے جس میں اس کے ویلنس الیکٹران پریزنٹ ہوتے ہیں۔ تو الکلی میٹل بلانگ ٹو ایس بلاک بیکاز دیئر ویلنس الیکٹران آر پریزنٹ ان ایس سب شیل، کہ ان کے جو لاسٹ شیل کے الیکٹران ہیں وہ ایس سب شیل میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایس بلاک سے بلانگ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس بچوں کو کوسچن ہے، آپ نے ایلیمنٹ کو ارینج کرنا ہے ان آرڈر آف انکریزنگ آئونائزیشن انرجی۔ آئونائزیشن انرجی
کی بیس کے اوپر جس کی آیونائزیشن انرجی سب سے زیادہ ہے وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے، جس کی سب سے کم ہے وہ آپ نے پہلے. اس میں LiNa لیتھیم کا سائز سب سے چھوٹا ہوتا ہے ان تینوں میں، سب سے چھوٹا سائز ہوگا جس کا اسمالر سائز گریٹر ول بی دا آیونائزیشن انرجی. لیتھیم کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی آیونائزیشن انرجی زیادہ ہوگی. پھر سوڈیم کی اور پھر کے کا سب سے زیادہ بڑا سائز ہوتا ہے، اس کی آیونائزیشن انرجی کم ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس بچوں اس کے بعد BCl اور Br. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس برومین دیا ہے، کلورین دیا ہے اور آیوڈین دیا ہے، یہ تین دیے ہوئے ہیں. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی آیونائزیشن انرجی کلورین کی ہوتی ہے، اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، پھر برومین اور دین آیوڈین. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن نمبر 4 ہے. کوسچن نمبر 4 میں کہتا ہے کہ آپ نے ایلیمنٹ کو ارینج کرنا ہے ان آرڈر آف ڈیکریزنگ آیونائزیشن انرجی کی، جس کی آیونائزیشن انرجی کیا ہے کم ہو رہی ہے. وہ آپ نے کیا لکھنا ہے، سب سے پہلے لکھنا ہے، اور جس کی بڑھ رہی ہے وہ سب سے اینڈ پہ لکھنا ہے. تو آپ کے پاس LiNa کے اے پارٹ میں دیا ہوا ہے. تو آپ کے پاس Li کی آیونائزیشن انرجی سوری یہ جو شیلڈنگ افیکٹ ہے، یہ کہتا ہے شیلڈنگ افیکٹ ڈیکریز ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس Li کا سب سے کم شیلڈنگ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اس کے شیل کم ہوتے ہیں، 2 شیل ہیں. اس کے بعد سوڈیم کے 3 شیل ہیں تو اس کا شیلڈنگ افیکٹ زیادہ ہوگا، اور کے کا شیلڈنگ افیکٹ سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے 3 شیل ہیں. تو آپ کے پاس یہ ان کا آرڈر آپ نے لکھ دینا ہے بچوں. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس نیکسٹ ہے اس کے بی پارٹ، جس میں Cl Br اور I دیا ہوا ہے. اس میں آپ کے پاس آپ نے یہ لکھنا ہے ان کی کیا کہ آپ کے پاس ان کا کیا کیسے شیلڈنگ افیکٹ کس کا کم ہے کس کا زیادہ. جس کا سب سے کم ہے وہ آپ پہلے لکھ لیں، Cl اس کا سب سے کم ہوتا ہے. اس کے بعد Br اور Br کو سے زیادہ ہوتا ہے، Br سے زیادہ آیوڈین I کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ I ایڈ کر لینا ہے کہ اس سے زیادہ I کا ہوتا ہے. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس آپ نے یہ بتانا ہے SpCl میں سے سب سے زیادہ الیکٹران افینٹی زیادہ کس کی ہوتی ہے. الیکٹران افینٹی کہتے ہیں کہ وہ انرجی جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل میں سے الیکٹران کو ریموو کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس سوری وہ انرجی جو ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی جب ایٹم کے ویلنس شیل میں سے آپ الیکٹران کو ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دی منیمم اماؤنٹ آف انرجی which is released when an electron adds up in the valence shell of an isolated gaseous atom to form uninegative gaseous sign. کہ جو جب کوئی بھی الیکٹران کسی ایٹم کے ویلنس شیل میں ایڈ ہوتا ہے تو جو اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، الیکٹران افینٹی. تو آپ کے پاس الیکٹران افینٹی کیا کرتی ہے، آپ کے پاس انکریز کرتی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ بیکاز سائز ڈیکریز، کیونکہ آپ کے پاس ایٹم کا سائز ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے اور نیوکلیر چارج انکریز ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس SpCl میں سے Cl جو ہے وہ ہمارے پاس گروپ 7A سے ہے. تو اس میں سب سے زیادہ الیکٹران افینٹی Cl کی ہوگی، جبکہ P اور S کی سائز کیا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے Cl سے، جس کی وجہ سے ان کے الیکٹران افینٹی کم ہوگی. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس کوسچن نمبر 6 ہے. کوسچن نمبر 6 میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرانک کانفیگریشن آف کچھ ایلیمنٹ کی دی ہوئی ہے. آپ کے پاس کہتا ہے کہ ان میں سملر پراپرٹیز کس کی ہو سکتی ہیں. جیسے آپ کے پاس A ہے، D ہے اور H ہے. آپ کے پاس A کی دیکھیں ویلنس شیل 2s2 میں اینڈ ہو رہا ہے، D بھی آپ کے پاس 1s2 ہے، اس کا مطلب یہ سیکنڈ گروپ سے ہیں، اور H ہے آپ کے پاس یہ 3s2، اس کا مطلب یہ بھی سیکنڈ گروپ سے ہیں. تو آپ کے پاس یہ تینوں ایلیمنٹ کیا ہوں گے بچوں، یہ ان کی کیمیکل پراپرٹی سیم ہوگی. جو ایک گروپ میں ہوں گے تو ان کی کیمیکل پراپرٹی سیم ہوتی ہے. جیسے CE ان کی کیمیکل پراپرٹی سیم ہوگی کیونکہ یہ گروپ 5th A سے بلانگ کرتے ہیں. F اور G کی یہ گروپ 1A سے ہیں تو دے آر سیم کیمیکل پراپرٹی. اس کے بعد آپ کے پاس کہتا ہے کہ 7 میں کہتا ہے آپ نے کچھ ایلیمنٹ کو ارینج کرنا ہے ان گروپ ان پیریڈ. کہتا ہے کہ ارینج ایلیمنٹ ان گروپ اینڈ ان پیریڈ. جیسے وہ کوسچن نمبر 6 میں وہ آپ دیکھ لینا کون سے ایلیمنٹ ہے کون سے گروپ میں اور کون سے پیریڈ میں. تو وہ آپ ان کا
جو آپ کی اٹامک نمبر ہے اس کی آپ کیا کریں الیکٹرانک کانفیگریشن کریں، اس سے آپ گروپ اینڈ پیریڈ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم آلریڈی چیپٹر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں بچوں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ بچوں ہم ریمیننگ ایکسرسائز ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے.